السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح رأسه مرة، رواہ ابن ماجہ و ابن ابی شیبہ۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں ہم نے باب فرائض الوضوء و سننہ و آدابہ کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ سابق درس میں آپ کے سامنے وضوء میں جو مسنون طریقہ ہے کہ ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا یہ سنت قرار دیا گیا، اور سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا یہ سنت قرار دیا گیا عند الاحناف، یعنی احناف کے نزدیک۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 مرتبہ سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سر کے مسح کو دیگر اعضائے وضو پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اسی طرح سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا یہ سنت ہے۔ تو احناف کی طرف سے یہ جواب دیا گیا تھا کہ وضو کا جو مفصل طریقہ جن احادیث میں ذکر کیا گیا ہے اس میں سر کا مسح صرف ایک ہی مرتبہ کرنے کا ذکر ملتا ہے، تو لہذا ایک مرتبہ سر کا مسح کیا جانا یہ سنت ہے، اور بہت سی احادیث ہیں جو اس پر دلالت کرنے والی ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو حضرت محدث دکن علیہ رحمۃ الرضوان نے ان تمام احادیث کو یہاں پر جمع کیا تقریباً، کہ جس میں ایک مرتبہ سر کا مسح کرنا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا آج کے ہمارے حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ توضأ فمسح رأسہ مرۃ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور آپ نے اپنے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، مرتن ایک مرتبہ واضح الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اب اسی طرح اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں حضرت عثمان کی حدیث تھی کہ جس میں تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونے کا وہاں پر تذکرہ ملتا ہے، تو پھر احناف شوافی کی وہی حدیث دلیل ہے جو سابق درس میں گزری۔ اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے شوافی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں عموم ہے، تو لہذا سر کا مسح بھی 3 مرتبہ کیا جانا چاہیے۔ تو احناف کی طرف سے جواب دیا گیا کہ 3 مرتبہ نہیں، بلکہ تفصیلی روایات جو ہیں اس میں ایک ہی مرتبہ کرنے کا ہم کو سر کا مسح ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا یہ واضح الفاظ میں ذکر کیا گیا۔ تو اس کی ایک پہلی کڑی آپ کے سامنے رکھی گئی، حضرت عثمان ہی کی حدیث ہے۔ اوپر بھی حضرت عثمان کی روایت تھی، یہ بھی حضرت عثمان کی روایت ہے کہ جس میں آپ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مرتبہ سر کا مسح آپ نے فرمایا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ ثلاثا الا المسح مرة، رواہ ابن ابی شیبہ۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اعضائے وضو کو ثلاثاً 3 مرتبہ دھویا کرتے۔ چہرہ 3 مرتبہ، ہاتھ 3 مرتبہ، پاؤں 3 مرتبہ، کلی 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ، اس طرح تمام اعضائے وضو کو 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو میں دھویا کرتے۔ الا المسح، پھر استثناء کیا جا رہا ہے تمام اعضاء سے سر کے مسح کا، انہیں سر کے مسح کا حکم تمام اعضاء کی طرح نہیں ہے کہ اس کو بھی 3 مرتبہ دھویا جائے، 3 مرتبہ اس کا مسح کیا جائے، بلکہ بتلایا جا رہا ہے کہ الا المسح مرة، مگر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسح صرف ایک مرتبہ آپ فرماتے۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے، وعن عبداللہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بیدیہ فاقبل بہما وادبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه، رواہ الترمذی۔ معزز ناظرین، اس حدیث شریف میں
سر کا مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا کیفیت ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید اس حدیث پاک کے راوی ہے، فرما رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ بیدیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاقبل بہما وادبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کا جو مسح فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح آپ کے سر کے مسح کے اگلے حصے سے پچھلے حصے کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح لے گئے۔ پھر بتلایا جا رہا کہ بدأ بمقدمی رأسہ، سر کے مسح کی جو ابتدا ہے مقدم رأس، یعنی کہ سر کا جو اگلا حصہ ہے یہاں سے اس طرح سر کا اگلے حصے سے سر کے مسح کا آغاز کیا گیا۔ ثم ذهب بہما الی قفاہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح لے جاتے ہوئے اس کو یہاں گردن کی گدی تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دونوں ہاتھوں کو لے گیا۔ ثم ردہما حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، پھر اس کے بعد اس کو پیچھے سے پھر سامنے لاتے ہوئے وہ مقام جہاں سے آپ نے سر کے مسح کا آغاز کیا تھا یہاں تک پھر آپ لے کر آئے۔ تو عزیزان محترم، سابق درس میں جو حدیث گزری تھی اس میں ایک ہی مرتبہ سامنے سے پیچھے کی طرف جانے کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے اس میں مکمل طریقہ ہے کہ سامنے سے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے اس کو لوٹاتے ہوئے سامنے کی طرف، اس طرح مکمل جو ہے سنا سر کا مسح کرنے کا اس میں ذکر ملتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ثم غسل رجلیہ، اس طرح سر کا مسح کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو آپ نے دھویا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں وقال ھذا حدیث اصح شیء فی ھذا الباب، سب سے صحیح اصح جو ہے سنا یہ حدیث ہے سر کے مسح کے باب میں آپ یہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتلایا جا رہا ہے اور ایک حدیث شریف میں اس کے بعد سر کے مسح میں جو کانوں کا بھی جو مسح کیا جاتا ہے اور کانوں کے پیچھے کا جو مسح کیا جاتا ہے وغیرہ، اس کی بھی کیفیت دوسری حدیث میں بتلائی جا رہی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ وأذنیہ ظاہرہما وباطنہما، رواہ الترمذی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کا مسح فرمایا، سر کا مسح کے بعد آپ نے پھر ان دو انگلیوں سے، شہادت کی دو انگلیوں سے آپ نے کانوں کا مسح فرمایا، پھر اس کے بعد ومسح رأسہ وأذنیہ باطنہما وظاہرہما وباطنہما، یعنی کہ کانوں کا جو ظاہر ہے اور جو باطن اندر کا جو حصہ ہے، جو پچھلے کا حصہ جو ظاہر ہے، ان دونوں کا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح فرمایا۔ پھر کن انگلیوں سے سر کا مسح کیا گیا اس کی بھی کیفیت عزیزان محترم دیکھیے کتنا وضاحت کے ساتھ ایک ایک طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محفوظ ہے، وضو کا طریقہ ہو یا اور دیگر بھی طریقے ہیں صحابہ کرام نے جو محنتیں کی، امت مسلمہ آج اس سے استفادہ فرما رہی ہے۔ بتلایا جا رہا ہے کہ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامیہ، رواہ النسائی۔ انہی سے یعنی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی یہ مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح رأسہ، سر کا مسح فرمایا، وأذنیہ اور کانوں کا مسح فرمایا، باطنہما بالسباحتین، پھر دونوں کانوں کا جو باطن کا جو حصہ ہے، اندر کا جو حصہ، اس طرح کا یہ اندر کا جو حصہ ہے اس کو آپ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے فرمایا مسح۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وظاہرہما بإبہامیہ، اور اس کے دونوں ظاہر کا جو حصہ ہے پچھلے والا حصہ اس کو انگوٹھے سے اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح فرمایا، رواہ النسائی، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ عزیزان محترم دیکھیے کانوں کا بھی جو مسح کیا جاتا ہے اس کی بھی کیفیت صحابہ کرام کی مبارک کاوشوں کی وجہ سے ان کی امت تک وہ تمام کیفیات پہنچی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلے، وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغسل وجہہ ثلاثا ویدیہ ثلاثا ومسح برأسہ وقال الاذنان من الرأس، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اپنے چہرے کو آپ نے 3 مرتبہ غسل فرمایا، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد سر کا مسح آپ نے فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
الاذنان من الرأس، یہ جو کان ہیں آدمی کے کان بھی یہ سر کا اس کا حصہ ہے، تو لہذا جیسا سر کا مسح کیا جا رہا ہے مسح میں، تو پھر اسی طرح کان بھی چونکہ سر کا حصہ ہے تو پھر کان کا بھی مسح کیا جانا چاہیے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین وما علینا الا البلاغ۔